بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. یہ آپ فرمائیے کہ جو متحدہ علماء محاذ کا جو آپ نے پلیٹ فارم شروع کیا ہے، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور اس اب تک جو آپ نے 15-16 سال کا جو سفر آپ نے طے کیا ہے، اس سفر میں آپ کو کہاں پہ مشکلات پیش آئیں، اور لوگوں کا اور خصوصاً علماء کرام کا رد عمل کیسا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کے ٹی وی چینل کا بےحد مشکور ہوں. آپ نے مجھ سے سوال کیا اور یہ وضاحت طلب کی. متحدہ علماء محاذ پاکستان کا قیام 16-17 سال پہلے عمل میں لایا گیا تھا. اس پلیٹ فارم میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، تمام مکاتبی فرقے علماء مشائخ شامل ہیں. اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 30 سال پہلے کے حالات، 80-83 کے حالات ایسے تھے کہ شیعہ سنی بڑے فسادات تھے. اس کے 10 سال کے بعد ملی یکجہتی کونسل بنی، پھر اس نے بھی اپنی مدت پوری کری، پھر وہ آہستہ آہستہ غیر مؤثر ہوتی رہی، غیر فعال ہوتی رہی. چونکہ ہم نے اپنے اکابر علماء سے پڑھا، اور اسلام کا تو درس امن اتحاد ہے، اور درس اہل بیت بھی یہ امن اتحاد وحدت ہے. تو ہم نے سوچا کہ پاکستان کے دشمن اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. کبھی وہ فرقہ واریت کے نام پر مسلمانوں کو لڑواتے ہیں، اور کبھی عصبیت کے نام پر، کہ پٹھان، مہاجر، سندھی اس کے نام پہ کرواتے ہیں. تو علماء کرام نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ملک بھر میں امن، اخوت، اتحاد، رواداری کے لیے جو جدوجہد کریں گے، وہ قرآن و سنت کا پیغام، اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کا جو پیغام ہے اس کو گھر گھر پہنچائیں گے، تاکہ ملک میں امن قائم ہو، استحکام قائم ہو. اور خاص طور پہ ہمارے افواج پاکستان کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم ان لوگوں کا بھی قلع قما کریں. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ یزیدی قوتیں جو کلمہ گو مسلمانوں کو فرقہ واریت کے نام پر تکفیریت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول نے تو اسلام دین حق کے سر بلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جان قربان کر دی. آج مسلمان اسی اسلام کے نام پر سب سے پہلے تو انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، شہدائے کربلا کی بے حرمتی کری، اور اب ایک دوسرے مسلمان کو وہ کافر قرار دے رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والے بھی وہ چھری اٹھاتا ہے، مارتا ہے، اور جس کی گردن پہ چھری پھیری جا رہی ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور کاٹنے والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ علماء حق، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، محراب و منبر کے وارث ہیں، وارثین انبیاء ہیں. ان کی بات ہر آدمی بلا امتیاز رنگ و مسلک سنتا ہے. تو یہ ظاہر وارثین انبیاء کا وہ ہے پلیٹ فارم ہے. تو ہم اسی لیے اس کے لیے بڑی محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور اس ہمارے ساتھ نور بخشی مسلک کے علماء اور عوام بھی ان کے ساتھ ہیں، جس طرح اور مسالک کے لوگ ہیں، وہ بھی امن کے لیے، اتحاد کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں.